اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس نجد کا ایک بندہ جس کا نام ابو البرا عامر بن مالک تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ البتہ مسلمانوں کے حوالے سے، اللہ کے نبی کے حوالے سے ایک نرم گوشہ ان کے دل میں موجود تھا۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی، اہل نجد آپ کی دعوت کو بڑی بے تابی سے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ چند لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، جا کر وہاں دعوت کا کام کرے، لوگوں کو اسلام کی ترغیب دے، ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ مجھے اہل نجد سے اپنے بھائیوں ساتھیوں کے حوالے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو داعی میں آپ کے پاس بھیجوں انہیں شہید نہ کر دیں۔ ابو البرا عامر بن مالک نے کہا کہ اللہ کے نبی، ان کی ذمہ داری حفاظت کی وہ میرے ہے، اور آپ کے یہ سب دوست، آپ کے سارے بھائی میری پناہ میں ہوں گے، لہٰذا آپ اس حوالے سے بالکل بے فکر رہیے گا۔ اب مسلمان نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی فاسق و فاجر بندے سے بھی اپنے دین کی حفاظت کا کام لیتا ہے۔ بظاہر دیندار نہیں ہوگا، بظاہر نافرمان ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایگری ہوئے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجتا ہوں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا، 70 وہ داعیان کرام، وہ قرائے کرام، وہ علماء کرام جو خیار الصحابہ تھے، صحابہ کرام میں سے بہترین لوگ تھے، اور ان کی زندگی میں صرف 2 کام تھے۔ دن کو انہوں نے جنگل میں جانا، لکڑیاں کاٹ کر لانی، اور جو صفہ کے طلبہ ہوتے تھے ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ اور رات کے وقت مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کے حضور مناجات کرنا، رب کے حضور گڑ گڑانا، یہ ان کا دوسرا کام تھا۔ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے اچھے سمجھے جاتے تھے۔ 70 لوگ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں میں سے اس کام کے لیے منتخب فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو روانہ کر دیا، اور یہی عامر بن مالک ابو البرا، وہ بھی ان کے ساتھ ہے، ان کی پناہ میں جا رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے معونہ ایک جگہ ہے، وہاں ایک کنواں اب بھی موجود ہے۔ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے، بئر معونہ، اور اسی بئر معونہ کے نام سے یہ حادثہ بھی تاریخ میں، سیرت میں معروف و مشہور ہے۔ بئر کا معنی کنواں ہے، یعنی معونہ کا کنواں۔ جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے تو ان کے جو امیر تھے منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہاں پہنچ کر حرام بن ملحان، جو کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھائی تھے، ان کو ایک خط دے کر اس علاقے کا، یوں کہہ لے کہ ایک چودھری تھا، ایک جاگیردار تھا، اس کا نام عامر بن طفیل تھا، مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا، ان کے نام انہوں نے ایک خط لکھ کر حرام بن ملحان کو روانہ کر دیا۔ چونکہ دعوت کے لیے گئے تھے، رستے میں بھی جاتے جاتے لوگوں کو دعوت دیتے گئے۔ جب حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ کر یہ جو عامر بن طفیل تھا، اس نے خط کھولا بھی نہیں، اور پیچھے سے ایک بندے کو اشارہ کر دیا کہ اس بندے کو قتل کر دو۔ اس بندے نے پیچھے سے ایک نیزہ اٹھایا اور پیچھے سے مار کر ان کے سینے سے دوسری طرف وہ نیزہ نکل آیا۔
حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خبری کی عالم میں تھے. جب انہوں نے نیزے کا وار دیکھا، خون دیکھا، تو اس موقع کے اوپر انہوں نے ایک بات کہی جو کہ ہم سب کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں، ایک مشعل راہ ہے. کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نیزے کا وار لگا ہوا ہے، خون نکل رہا ہے، دوسری طرف نیزہ آر پار ہو چکا ہے، اور ایمز کیا ہیں، سوچ کیا ہے، ذہن کیا ہے، کس بات پہ ان کی تربیت ہوئی. قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ٹھہرا. یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو کہ ان صحابہ کرام میں یہ بات موجود تھی. وہ اپنی کامیابی رب کے رستے میں شہادت کو ٹھہراتے تھے. وہ اپنے آپ کو کامیاب تب تصور کرتے جب اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کے رستے میں انہیں شہادت کی موت ملتی. ہمارے ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت ایک بات فرمائی تھی کہ یہ کافر لوگ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ کر آئیں گے جیسے بھوکا شخص دسترخوان کے اوپر ٹوٹ کر آتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا او من قلتنا یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہماری تعداد کم ہوگی، ہم تعداد میں وسائل میں کم ہوں گے، کمزور ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بھائی، آپ کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، آپ اربوں میں ہوں گے، اربوں میں، لیکن تمہارے اندر وہن کی بیماری ہوگی. اور وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور شہادت کی موت کی کراہت اور ناپسندیدگی. ہر بندہ اپنے آپ کو سیف بنانے کی کوشش کرے گا. ہر بندے کی سوچ یہ ہوگی کہ یار اگر اس قافلے کے ساتھ میں ملا تو کل مجھے بھی تھریڈز ملیں گے، کل میرے بچے ہوں گے، وہ کہاں سے کھائیں گے، میرے بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی، اگر اس قافلے کا میں راہی بنا تو میں جاؤں گا کہاں، میری تو زندگی ختم ہو جائے گی. یہی وہ بنیادی فرق ہے جو ہم میں اور ان لوگوں میں اس بنیادی نقطے سے فرق آتا ہے. وہ شہادت کی موت کو اس قدر پیار کرتے ہوتے تھے جیسے کہ ہم لوگ زندگی کو پیار کرتے ہیں. جس قدر ہمارے ہاں زندگی محبوب ہے اس سے کہیں زیادہ شہادت کی موت ان کی نظروں میں محبوب ہوا کرتی تھی. فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. اور یہی زندگی کا مشن تھا، یہی زندگی کا مقصد تھا، رب العالمین کے دین کی خاطر قربانی دے دینا. ہماری کامیابی کے زاویے، اینگلز، ہماری سٹیٹمنٹس کیا ہیں، ہم کامیابی کس چیز کو تصور قرار دیتے ہیں، ہماری نظروں میں کامیابی کیا ہے. میں اپنے آپ کو کب کامیاب تصور کرتا ہوں؟ جب میں تعلیم حاصل کر کے ایک اچھی پوسٹ کے اوپر براجمان ہو جاؤں، مجھے ایک اچھی نوکری ملے، میں اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتا ہوں. جب میں اپنے کاروبار کے حوالے سے ایک پیک پہ پہنچ جاؤں، میرے پاس اپنی گاڑی ہو، میرا اپنا گھر ہو، تب میں اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتا ہوں. اپنے بچوں کے حوالے سے میرا تصور یہی ہے، میں یہی خیال رکھتا ہوں کہ میرے بچے کامیاب کیسے ہوں گے جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک بہترین نوکری ان کو ملے گی، تب جا کر میرے بچے کامیاب ہوں گے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری انتہائی سطحی سوچ ہے، انتہائی معمولی سی سوچ ہے. میں کئی ایک لوگوں کو ایسے بھی جانتا ہوں، میرے اپنے محلے، اپنے گاؤں کا واقعہ ہے. ہمارے تھوڑے سے ہم سے سینئر انجینئر کر کے انجینئر بن کر جب اپنے گاؤں واپس پلٹے، والد صاحب ان کے چراٹ سیمنٹ فیکٹری میں پہلے سے نوکر تھے، اور ان کے اس انجینئرنگ حاصل کرنے سے پہلے ان کے لیے سیٹ بھی انہوں نے رکھوا دی تھی. آئے ہیں، اگلے دن ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں فوت ہو گئے.
کہاں گئی ان کی انجینئرنگ، کہاں گئی ان کی وہ تعلیم، کہاں گئی ان کا وہ اپنے بیٹے کے اوپر خرچ کرنا؟ اور اب وہ نوجوان انجینئر بن کر جو ایک خواب لیے پھرتا تھا، جو ان کے والد گرامی کی ایک سوچ تھی، چکنا چور ہوا۔ کل قیامت والے دن رب کے حضور حاضر ہوں گے، پیش ہوں گے تو کیا لے کر پیش ہوں گے؟ رب کے حضور کون سی چیز سامنے رکھیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی دنیا کی زندگی میں دنیاوی اعتبار سے ایک بندہ اچھی پوسٹ پہ ہو تو یہ کامیابی ہے، جبکہ یقین مانیں یہ مزید اپنے آپ کو پھنسانے والی بات ہے۔ پیسہ زیادہ کمائیں گے، دولت زیادہ آئے گی، گاڑیاں، نوکر، چوک چاکر، کوٹھیاں، بنگلے ہوں گے، کل قیامت والے دن اس قدر زیادہ حساب کتاب دینا ہوگا۔ اگر آپ کو آفیسر بنتے ہیں اور آپ کو ایک اچھی پوسٹ ملتی ہے، نوکری ملتی ہے، کل قیامت والے دن اس ذمہ داری کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ جہاں ہم اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں، در حقیقت وہاں اپنے آپ کو اور پھنساتے ہیں۔ اور کامیاب کب ہوں گے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ قرآن کا تبصرہ ہے۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو لوگ جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو لوگ جنت میں داخل کر دیے گئے، فقد فاز، یقیناً یہ لوگ کامیاب ٹھہرے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ رب العالمین کی طرف سے، شریعت مطہرہ کی طرف سے قرآن کا تبصرہ کامیاب لوگوں کے حوالے سے یہ ہے۔ ایک اور جگہ رب العالمین نے یہی کامیابی والی بات فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اطاعت میں زندگی گزاری، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یقیناً یہ انسان بہت بڑا کامیابی کے ساتھ کامیاب ٹھہرا ہے۔ لہٰذا آئیے اپنی سوچ کے زاویے کو بدلیں، اپنے ذہن کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات سے موٹیویٹ کریں، شرعی تعلیمات کو لے کر اپنی ذہن سازی کریں، اور اس کے لیے پھر اپنے لیے کامیابی اور ناکامی کے جو درجات ہیں وہ متعین کریں کہ بھئی میں نے ایک کامیاب انسان بننا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں۔ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ شہادت پا کر خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، ہم زندگی پا کر اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں، یہی ایک فرق ہے۔ لہٰذا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ جو عامر بن طفیل تھا جنہوں نے حرام بن ملحان کو شہید کیا، اس بندے نے صرف اسی پہ اکتفا نہ کیا، بلکہ جو مزید ان کے دوست تھے، ان کے ساتھی 70 لوگ تھے، ان کے خلاف اپنے قبیلے کو بھڑکانے کی کوشش کی کہ آئیں یہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہمارے بتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، خداؤں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف نکلتے ہیں۔ لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ لوگ ابو البرا عامر بن مالک کی پناہ میں ہیں، لہٰذا انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور وہ لوگ اپنے ہی لیڈر کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد پھر اس بندے نے ایک اور قبیلہ جس میں رعل، زکوان، عصیہ، یہ 3 چھوٹے قبائل شامل تھے، ان کو آواز دی، وہ سب لوگ کھڑے ہو گئے، اور ان لوگوں نے آ کر 70 کے 70 لوگوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ اور یہ ہے بئر معونہ کا حادثہ اور المیہ۔ ان میں صرف ایک شخص جو کہ زخمی حالت میں شہداء کے درمیان سے اٹھا لیا گیا تھا، وہ بچ گیا تھا، غزوہ خندق تک وہ حیات رہا، زندہ رہا، اس کے بعد پھر وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ 1-2 لوگ اور تھے جو کہ اونٹ چرانے کے بہانے سائیڈ پہ گئے ہوئے تھے، ایک عمر بن منذر اور ایک عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں لوگ جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پرندے منڈلا رہے ہیں
وہ لوگ فوراً پہنچے، دیکھا کو سب کے سب ان کے ساتھی شہید کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ لڑتا ہوا وہ بھی شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا بندہ قیدی بنا لیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو آزاد کر لیا گیا، اور وہ آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسے ایسے کام درپیش ہوا، سب کے سب آپ کے ساتھی انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ جب یہ بندہ عمر بن امیہ ضمری واپس آ رہا تھا، وادی قنات میں پہنچا تو وہاں بنو کلاب کے 2 بندے اس کو ملے۔ دوپہر کا وقت تھا، یہ بھی ٹھہرا، وہ لوگ بھی سو گئے۔ جب وہ سوئے تو عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی تلوار نکالی اور دونوں لوگوں کا صفایا کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بھی کافر ہیں اور میں اپنے ساتھیوں کا شاید کے بدلہ لے رہا ہوں۔ جبکہ عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ جو 2 لوگ بنو کلاب کے اگرچہ کافر تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک عہد و پیمان جاری تھا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ وہ 70 کے 70 لوگ اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے، جبکہ وادی قنات میں آ کر میں نے 2 لوگ بنو کلاب کے فلاں اور فلاں کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان 70 لوگوں کا بڑا دکھ ہوا۔ ابھی 70 لوگ احد میں شہید کر دیے گئے تھے، اس کے فوراً بعد رجی کا حادثہ ہوا تھا اور اس میں 10 لوگ اللہ کے نبی کے مزید شہید کر دیے گئے تھے، اور ابھی انہی دنوں میں بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا جس میں 70 لوگ اللہ کے نبی کے علماء، قرائے کرام، داعیان دین، ان کو انتہائی المناک طریقے، بے دردی طریقے کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انتہائی دکھ بھرے الفاظ کے ساتھ ان کے خلاف بد دعائیں نکالنے لگے، اور ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی موقع کے اوپر پورا 1 مہینہ ان 3 قبیلوں کے خلاف اللہ کے نبی قنوت نازلہ کرتے رہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 5 نمازوں میں جب آخری رکعت میں آتے رکوع کرتے، رکوع کر لینے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، سجدے میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پیچھے صحابہ کرام بھی اپنے ہاتھ اٹھاتے، اللہ کے نبی بد دعائیں کرتے، پیچھے صحابہ کرام آمین کہتے، اور یوں مسلسل 1 مہینے تک پیارے پیغمبر علیہ السلام یوں یہ قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس آیت کے نزول کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس قنوت نازلے کے معاملے کو روک دیا تھا، جبکہ وہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر آیت یہ نازل ہوئی تھی، وہ جو 70 لوگ اللہ کے رستے میں قتل کیے گئے تھے، شہید کیے گئے تھے، ان کا ایک پیغام قرآن کی صورت میں جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے کہ آپ ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوستوں کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور رب العالمین ہم سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ ایک آیت قرآن کی پراپرلی نازل ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو تھوڑا دلاسا ملا، تسلی ملی، تھوڑا دل کو تسکین ملا کہ چلو کوئی نہیں، ہمارے ساتھیوں کی طرف سے ہم تک یہ ایک میسج اور پیغام پہنچا دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے قنوت نازلہ کو روک دیا تھا، جبکہ یہ والی آیت بعد میں بالکل منسوخ ہو گئی، اور یہ ان منسوخ آیات میں سے ہے کہ جس کا معنی مفہوم بھی منسوخ ہے اور الفاظ بھی اس کے منسوخ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو 2 لوگ عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیے تھے بنو کلاب کے، اللہ کے نبی ان سے کہنے لگے
کہ اے عمر آپ نے ایسے 2 لوگوں کو قتل کیا ہے کہ جن کی دیت دینا میرے اوپر لازم ہے، کیونکہ اگرچہ وہ کافر تھے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ تھا، اور کسی بھی معاہد کافر کو قتل کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جس طرح کسی مسلمان کو قتل کرنا جرم ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جس کسی من قتل معاہدن، جس کسی شخص نے کسی معاہد کافر کو قتل کیا، کسی ذمی کافر کو قتل کیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا، جبکہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ 70 سال کی مسافت دوری پر بندہ ہو وہ خوشبو بندے تک پہنچ کر رہے گی۔ لہٰذا یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ اب یہاں پر چونکہ یہ قتل غلطی سے ہوا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے قتل خطا کی صورت میں ان کی دیت دینا اپنے اوپر لازم اور ضروری سمجھا، جو کہ 2 بندوں کی دیت 200 اونٹ وہ بنتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جو کہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور انتہائی لازمی اور ضروری ہے، میں ضروری سمجھوں گا کہ آپ کے سامنے وہ بیان کر دوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، اہل السنہ والجماعہ اور سلفی المنہج لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، منہج یہ ہے کہ جہاد و قتال وہ امیر عام کے جھنڈے کے نیچے کیا جائے گا۔ اپنی مرضی سے تنظیمیں بنا کر، اپنی مرضی سے جماعتیں بنا کر، اپنی مرضی سے جہاد کرنا جو امیر عام کی نوٹس میں نہ ہو، شرعاً یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ جیسے یہاں اس واقعے میں ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ عمر بن امیہ زمری نے اپنی دانست کے مطابق ایک اقدام اٹھایا تھا، ان 2 لوگوں کو قتل کیا جو کہ ذمی تھے، اگرچہ ان کو اس بات کا علم نہ تھا۔ وہ اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنہگار نہیں ہے، لہٰذا بنیادی خرابی اگر کوئی بندہ اپنے سر، اپنی تنظیم، اپنی جماعت بنا کر جہاد کرے گا تو کئی ایک کافر ایسے ہوں گے جن کے ساتھ آپ کے حکمران اور امیر کی طرف سے معاہدے ہوں گے، ان کے خلاف سیز فائر ہوگا، اگرچہ وہ کافر ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ وہ ریلیشنز جو مسلمان کے ساتھ ہوتے وہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا۔ آپ کے امیر نے معاہدہ کیا ہے، جبکہ آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے جائیں گے، اور اسلام میں معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا انتہائی سنگین اور بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاد و قتال کے تذکرے فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مظلوم مسلمان جو کافروں کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، اگر یہ لوگ تم سے مدد طلب کریں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر یہ مظلوم مسلمان کسی ایسی ریاست میں رہ رہے ہیں کہ جس ریاست کے ساتھ آپ لوگوں کا سیز فائر چل رہا ہے، جس ریاست کے حکمرانوں کے ساتھ آپ کے معاہدے چل رہے ہیں، تو لہٰذا تب تم لوگوں نے ان مسلمانوں کی مظلومیت کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے معاہدوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے ان کے اوپر کان بھی نہیں دھرنا، بلکہ آپ نے اپنے معاہدوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کے اوپر آپ نے کاربند رہنا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی مزید توثیق یہاں سے ملتی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، جیسا کہ بدر میں ہم نے یہ بیان کر دیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ تھا امیہ کے ساتھ۔ جب یہ امیہ میدان بدر میں مشرکین کی طرف سے باقاعدہ صف آرا ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہو کر آیا تھا،
تو اس موقع کے اوپر بھی عبد الرحمن بن عوف اس امیہ کو بچاتا رہا، اور باقاعدہ طور پر معروف واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بھئی یہ امیہ ہے اور یہ مکہ میں میرا مالک تھا، میں اس کا غلام تھا، اور جب میں مسلمان ہوا تو اس بندے نے میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھی، آج میں ایک ایک زیادتی کا بدلہ لوں گا۔ وہاں عبد الرحمن بن عوف اپنے معاہدے کے روح سے امیہ کو بچاتے رہے، اور یہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ہو لیے تھے اور ان کو اٹھا کر بھگا رہے تھے، ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ یعنی اسلام میں معاہدوں کا اس قدر خیال رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر چونکہ ایک بنیادی نقطہ وہ یہ ہے کہ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھے بغیر ان دو کافروں کو قتل کر دیا تھا، لہٰذا اللہ کے نبی نے ان کی دیت دی کیونکہ وہ قتل قتلہ قرار دے دی گئی۔ اور ان دو لوگوں کا قتل کیا جانا یہ آگے جا کر بنو نذیر کے خلاف جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لڑائی کی، جو ان کا محاصرہ کیا، اس کے لیے باقاعدہ یہ ایک رستہ بن گیا تھا، جو کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔